نو نو، یہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. سوری میں یہ نہیں ہوگا کیونکہ جی مذاکرات شروع ہو گئے یا بند کر دو، بالکل نہیں. خان صاحب نے فل تیاری کے لیے کہا ہے. اگر ان کو کسی بات میں کوئی کمزوری نظر آئی ہے 24 کے حوالے سے، انہوں نے کہا بالکل جناب دبا کے رکھیں، تیاریاں پوری رکھیں. کسی نے بیٹھنا ہوگا آ جائے گا آپ سے، کسی کو کوئی تکلیف ہوگی آپ سے بات کرنے کی، آپ سے بیٹھ جائے گا بات کرے گا، بٹ آپ اپنا کام جاری رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ مذاکرات روک دیں جی تو پھر اسی اپنا آپ کال کو روک دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ لے کے نہیں. یہ ہم اب اس جرم میں ہم آنے والے نہیں ہیں. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، ریاستیں اور حکومتیں اپنے عوام کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے. یہ دھمکانا، یہ بلی کرنا، یہ غنڈہ گردی کرنا، یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا. معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے. مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ، ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طالب علم، مزدور، کسان، سول سوسائٹی اینڈ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا اور 24 کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ضلع سے باہر آئے گا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فرسٹریشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، سمیں بلاک کریں گے. کون سا نیا کام کریں گے؟ کون سا نیا کام کریں گے؟ پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ایم این ایز جو ہیں اس سمیت پاکستان میں 600-700 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس آپ آلریڈی بلاک کر چکے ہیں، جن کے نام پی این آئی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ ڈال چکے ہیں. تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ یا جن کا آپ نے داخلہ اس لسٹ میں ڈالا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام، تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے؟ نہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ استعمال کریں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے، گزارش کریں گے، جن الفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سول سوسائٹی سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ ایک آئینی حق ہے اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹس بلاک کریں گے. آپ کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے، جو تاریخ دی ہے، ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی، کوئی بھی گیدڑ بھبکی اس پرامن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے. پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ سفر 24 کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہنچیں گے. سو یہ ایک نہایت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں. وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کسان جو ہے وہ اناج اگاتے ہیں، معیشت کا پہیہ ہے، 24 کروڑ لوگوں کی خوراک کا وہ وسیلہ بنتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو حکومت ہے یہ کسان دشمن ہے، غریب دشمن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا، ہماری ڈیمانڈ کتنی تھی، امپورٹ کتنی کی گئی، پرائیویٹ امپورٹرز کو الاؤ کیا گیا، اس کے بعد اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب کے پی نے آفر کی تو کے پی پہنچنے پہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی اور پنجاب کا کسان تباہ ہو گیا. جو ٹھیکیدار ہے، ہماری ایک بہت بڑی
تعداد ہے کسانوں کی جو زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں پنجاب میں. زمینوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ 2.5-3 لاکھ سے گر کے لاکھ روپے پہ آ گئے. لوگوں نے لاکھوں روپوں کے نقصان کیے. چھوٹا کسان بیچارہ وہ اس کی شکت نہیں تھی اتنی جتنا اس نے نقصان کیا. بڑوں کا کروڑوں میں نقصان ہوا. آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی سے لے کے یوریا تک 2.5 سال پہلے تک کی جو حکومت تھی اس کے ہاف قیمت میں جو ملنے والی سیڈز، پیسٹیسائڈز اور کھاد تھی اس کی وہ پرائس ڈبل ہو کے اس وقت آ گئی. سبسڈیز ود ڈرا ہو گئی. بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسان تباہ ہو گیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نیا کام انہوں نے یہ کیا، یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کے اوپر وہ جو بم گرایا ہے انہوں نے کسانوں پہ پنجاب میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا، اس ٹیکس کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس ہے. 12 سے 16 لاکھ روپے آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس ہے، 20%. چھوٹے ذمہ دار تباہ. اور یہ گراس انکم کے اوپر ہے، جو یعنی کہ اگر وہ کچھ کما بھی لیتے ہیں اس مہنگائی میں تو اس کے بعد وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا. اور جو سب سے بدترین کام کیا ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ حکومتیں ہمیشہ ایکسپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہیں. ویٹ کی جب سیزن آتا ہے نا جی، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کون سی کس تعداد میں فصل کاشت کرنی ہے. انہوں نے یہ دستخط کر کے دے دیے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم سپورٹ پرائس اناؤنس ہی نہیں کریں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ رل گیا اور وہاں پہ پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اب انہوں نے ایک اور معاہدے پہ سائن کر دیے ہیں کہ ہم پروکیورمنٹ کریں گے ہی نہیں. نمبر 1 سپورٹ پرائس نہیں دیں گے، نمبر 2 ہم پروکیورمنٹ نہیں کریں گے. اور ابھی بھی پنجاب کے کسان کی جو جنس ہے اس کو کے پی آنے کی اجازت نہیں ہے. چوکیاں بنائی گئی ہیں باقاعدہ. اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے تو 30 سے 35 ہزار روپیہ پر ٹرک اس کو یا ٹرالر جس پہ بھی وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کو دینا پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی یو آر پلئنگ ود دی فوڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی. اگر کسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا سپورٹ پرائس کا تو وہ کل خدا نہ خواستہ، میں کے پی کی بات کرتا ہوں، کے پی میں آپ 15 لاکھ ٹن کاشت کرتے ہیں، 50 لاکھ آپ کی ضرورت ہے، تو خدا نہ خواستہ، اور وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے باقی صوبوں سے. خدا نہ خواستہ کل سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاشت پنجاب میں ویسے نہیں ہوتی ہے تو وہ ایفیکٹ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوگا، وہ باقی صوبوں کو بھی وہ ایفیکٹ کرے گا. تو ہم اس کسان دشمنی کی بنیاد فراڈسٹرز، بدماش، وہ تاجر جو خود نہیں وہ مڈل مین ہے، اور وہ لوگ جو خود کسان نہیں ہے، وہ کسان دشمن پالیسیز کے علم بردار جو فارم 47 کے تحت وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں وہ اس کو انشور کر رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کسانوں کو، خصوصاً پنجاب کے کسانوں سے ہم مخاطب ہیں، آپ کو 24 کی کال کا حصہ بننا پڑے گا. آپ کو اپنی تنظیموں کو ہلانا پڑے گا. آپ کو اپنی تنظیموں سمیت ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا. اور اگر آپ کی تنظیمیں نہیں بھی ہوتی تو ہر انڈیویجول کسان کو ہم آواز دیتے ہیں، خان کی طرف سے آواز دیتے ہیں کہ 24 کو شامل ہو اس بوگس نظام، اس بوگس پارلیمنٹ، اس بوگس پالیسی میکرز کے خلاف، اور یہ انشور کریں کہ آپ اپنا حق لے سکیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ 24 کی کال میں ایک ایک کسان شامل ہو جائے گا پنجاب سے، اور وہ جب اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم جمہوریت کی بحالی، قانون کی عملداری، آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہوگا. اس کے لیے آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور ساتھ آئیں، چلے، ہم سب آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ 2 ایشوز تھے جس میں بات کرنا چاہتا تھا. ہاؤس از اوپن. I knew you would ask this question. جی 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 ایک یہ بتائیں کس قوت کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، دوسرا یہ اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ چل پڑتا ہے
तो आया आपका जो एहतजाज है ये फिर रुक जाएगा ये सिलसिला और फिर मुज़ाकरात? मैं ज़रा क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने पहले भी ये सवाल किया, कुछ लोग बीपस करना चाहते थे, मगर मैं क्योंकि आपके पास आ रहा था, मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर जब आप यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त न मांगने गए थे न उन्होंने मांगी है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई जस्ट स्पोक टू द बोथ, उन दोनों लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जो खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब वो खान साहब को मिले तो उन्होंने खसूसन केपी के हवाले से, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ द चीफ मिनिस्टर केपी, उन्होंने खान साहब को केपी की जो मोबिलाइजेशन थी उसके हवाले से बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया, और रिपोर्टेडली खान साहब बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने कुछ और हिदायत भी दी उन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कि आप किस तरह पहुँचेंगे। इसके बाद ये सवाल उठाया गया कि क्योंकि ये आपको हमसे मिलने नहीं दे रहे। आप देखें कि केपी के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात कितने वक्त के बाद हुई है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कितने अरसे के बाद हुई है, और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल दूर रखा गया। तो वहाँ ये पूछा गया कि इस महव मूवमेंट से जिस तरह ये फ्रस्ट्रेटेड और परेशान और घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के इंतजामात नज़र आ रहे हैं, इस दौरान अगर ये अप्रोच करते हैं, मेरे अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, अगर ये अप्रोच करते हैं मुज़ाकरात के लिए और हमें आपसे नहीं मिलने दिया जाता तो उस हवाले से फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं थे, और मैं भी आपको याद दिलाता जाऊं कि कई दफ़ा पहले भी पिछले 1 साल में खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है इन 3 मुतालबात के हवाले से, स्टोलन मैंडेट की वापसी के हवाले से, 26वीं तरमीम के रिवर्सल के हवाले से, और हमारे जो असीरान है बगैर ट्रायल के, बगैर केसेस के, और कई जगहों पे जाली केसेस के हवाले से अंदर है, इनके ऊपर अगर आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर आप बेशक कर लें, इसलिए कि जो चीज़ वसीतर मुल्की मफाद में और हमारे अहदाफ के हवाले से गुफ्तगू है उस पर आप कर लें। यही गुफ्तगू फिर आपने देखा कि वहाँ से बहुत से लोगों ने अपने रंग में चलाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने आपको वर्बेटम जो है वो आके बता दिया है, और ये मुज़ाकरात हम हमेशा कहते रहे, पहले भी, पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं कि दिस विल बी व्हेनेवर वी हैव मुज़ाकरात। खान साहब कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा, और मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो हमेशा उन्हीं कोतों के साथ होता है जो डिलीवर कर सकती है। सो दैट्स अबाउट इट जी। तो मुज़ाकरात अगर होता है फिर सिलसिला का रुक जाएगा? नो 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 नो, ये नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, ये नहीं होगा क्योंकि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए तो ये बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने फुल तैयारी के लिए कहा है। अगर उनको किसी बात में कोई कमजोरी नजर आई है 24 के हवाले से, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब दबा के रखें, तैयारियां पूरी रखें। किसी ने बैठना होगा आ जाएगा आपसे, किसी को कोई तकलीफ होगी आपसे बात करने की, आपसे बैठ जाएगा, बात करेगा, बट आप अपना काम जारी रखेंगे। ये नहीं होगा कि पहले आप मुज़ाकरात रोक दें जी तो फिर असी मतलब अपना आप कॉल को रोक दें और फिर हम आपके साथ लेके, नहीं, ये हम अब इस जुल्म में हम आने वाले नहीं हैं और ना हम करते हैं। और खान साहब ने क्लैरिटी के साथ ये कह दिया है। 24 की कॉल किसी मुज़ाकरात की वजह से न डिस्टर्ब होगी, न डिले होगी, और ना उसमें किसी किस्म का रखना पैदा होगा। अगर कोई मुतालबात के लिए अप्रोच करता है और उस पर ऐसी मीनिंगफुल गुफ्तगू हो जाती है तो फिर अहदाफ की हुसूल के बाद या हसूल के हवाले से किसी कामयाबी के बाद तो कोई बात हो सकती है, मगर किसी हवाले से भी 24 की कॉल डिले नहीं हो सकती। इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। अच्छा, ये सब ये बताएं कि दूसरा बीवी के हवाले से आप पहले यहाँ राजकोट में आपने बताया कि वो इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस एमपीए ने 10,000 से 5,000 से कम होते एमएलए ने 10,000 उसको टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें भी आप बताएं। और दूसरा ये वो मैं आपको बता देता हूँ, तारीख की कार में वो आया, मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा थोड़ा सा, आप मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, नाराज़ ना होइएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके अगर उस तकरीर को आप पूरा सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना करते। बात यह है कि उन्होंने खान साहब के रेफरेंस से ये गुफ्तगू की जो आज से 3-4 दिन पहले उस इजलास में हुई, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर ने की और जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम उनकी ज़ौजा ने दिया। उस तकरीर के अंदर उन्हें 2 चीज़ें जो मीडिया ने, आई डोंट नो आप लोग मेरे भाई हैं क्यों इग्नोर की, उन्होंने 15 मिनट इस बात पे लगाए कि ना मुझे क़यादत से, ना मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट है, ना ताल्लुक़ है, ना शौक़ है, और ना मेरा कोई दोनों चीज़ों से लेना देना है। मैं अपने मियाँ का एक पैगाम, इस पे 15 मिनट उन्होंने अपनी तकरीर में कहा ताकि क्लैरिटी हो जाए
مگر somehow لوگوں کو اگلے چنک زیادہ پسند تھے, انہوں نے اگلے چنک اٹھائے اور پچھلا نہیں. یہ بھی پیغام خان صاحب کا تھا 5,000 اور 10,000 کے حوالے سے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے دوست وہاں پہ میڈیا والے گفتگو خان صاحب سے کر رہے تھے, خان صاحب نے پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے, جو ان کی زوجہ نے پیغام دیا, خان صاحب نے آج پھر کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ جو اس احتجاج میں ان انسٹرکشنز کے مطابق شامل نہیں ہوگا جو خان صاحب نے دی ہیں تھرو بشا بی بی, تو وہ پھر اپنا مستقبل جو ہے وہ پھر اپنا اس کا سوچ لے, اس کے بارے میں اس نے کیا کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر, کیونکہ ہم آپ بھائیوں کو اتنی دفعہ کلیئرٹی دے چکے ہیں اور آپ کو بتا چکے ہیں بار بار, پر آپ کی مرضی ہے, اگر آپ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں لاکھ دفعہ پوچھیں. اور اینی بڈی ایلس پلیز. جو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پہ آج ایک بیان وہ آیا ہے, آپ نے تھوڑا ذکر بھی کیا کہ everyone must join the protest on November 24th. Yes. Any PTI leader take a poll, not able to ensure their participation in protest, they should disassociate themselves from. تو بس نا, میں نے کہا نا. تو اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ کسی پارٹی کے اندر جو وہ ہے گروپنگ ہے, کسی پہ شک کوئی کسی پہ شک نہیں ہے, کوئی گروپنگ نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں, اب تو میرا ریگولر آپ کے پاس آنا جانا ہو گیا ہے. بات یہ ہے میرے عزیز کہ میں صرف ذرائع سے سن رہا ہوں. وہ جی ذرائع ہیں, وہ بندے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کون سی خاتون خانہ ہے جو باہر نہیں آ رہی اور باہر آ کے بات نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ سیاست ہے, یہ پارٹی ہے. پیپل اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. لوگوں کو اگر اختلاف ہوتا ہے تو لوگ پارٹی میں کھل کے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی خواتین ہیں اس پارٹی میں, یا کوئی ایسے مرد ہیں جو پردے میں ہے, جو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ذرائع سے چلواتے ہیں ادھر سے ادھر, ساڈا نہ لینا. او بھائی کیوں نہ لینا؟ اگر یہ آپ کی رائے ہے تو آپ کریں. ہمارے سامنے اس قسم کی کوئی رائے کسی کی طرف سے نہیں پہنچی. 500 بندوں کی میٹنگز ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہوئی ہیں, آپ کے شہر میں ہوئی ہے. اگر کسی نے وہاں کھڑے ہو کے کوئی ایسی بات کی ہے, یا بعد میں بھی اس کے بعد سائڈ میٹنگز بھی ہوئی ہیں ریجنز کی, میرے علم میں تو نہیں. میں ہر میٹنگ میں شامل تھا. یہ ایک منظم طریقے سے ایک چیز چلائی جا رہی ہے, اور جس کو ہم کنڈیم. دیکھیں میری بات سنیں, میں اب ایک برادرانہ آپ سے بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں 25 سال سے خان صاحب سے ان کا وابستگی ہے, کسی کی 15 سال سے ہے, کسی کی 5 سال سے ہوگی, کسی کی 8 مہینے سے ہوگی, کسی کی سال سے ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میری فائنل کال ہے, میں اس کال کو جوائن نہیں کرتا, میری کیا وابستگی ہے؟ میں کس لیے ہوں اس پارٹی کے اندر؟ میرا کیا مقصد تھا اس پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ آج خان نے کہا, واضح کہا کہ یہ پارٹی ایک نظریاتی اور انقلابی پارٹی ہے. انہوں نے ان 5 اسیران کا ذکر کیا, یاسمین راشد کا ذکر کیا, اعجاز چودھری کا, محمود الرشید کا, سرفراز چیمہ کا, اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ لوگ بھی تو پریس کانفرنس کر سکتے تھے, وہ لوگ بھی تو نظریات سے ہٹ سکتے تھے. مگر بزرگ خاتون, ایک کینسر پیشنٹ 80+ خاتون, اس نے نظریات کو اور اس پارٹی کو مقدم جانا, اور وہ 1.5 سال سے جیل میں موجود ہیں. کس لیے؟ وفا کر رہے ہیں پارٹی سے, پارٹی کے ایجنڈے سے. تو یہ ہم کون لوگ ہیں جو ہم خان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بھی رکھنا چاہتے ہیں مگر خان کی فائنل کال میں آنا بھی نہیں چاہتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں. یہ اہم کہانیاں بنائی گئی ہیں. جو خان سے محبت کرتا ہے لفظ پہ غور کریں, فائنل کال ہے, حتمی مرحلہ ہے. تو حتمی مرحلے سے کیسے آپ دور رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ خان سے محبت تو نہ کرتے ہوئے. اور خان تو کہتا ہے ان 3 اہداف میں ان کی ذات کا تو ہدف ہی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا یہ قوم کی بات ہے, یہ آئین کی بات ہے. اس حوالے سے بات ہوئی. تھینک یو جی. جی پلیز. نہیں میرے بھائی, بالکل کوئی صداقت نہیں. میں آپ کو بالکل, دیکھیں 2 بھائی بھی کہیں بیٹھے ہوں تو کسی بات پہ کوئی ایسی گفتگو ہو جائے, مگر اتنا بڑا, میں نے اس دن بھی کہا کہ ہم سب ایک رشتے سے جڑے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے. اتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے 24 کا, اس کے بعد بھی کوئی یہ جسارت رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ ہمیں اختلاف. کس بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی بات پہ اختلاف ہے؟ خان کی ذات پہ اختلاف ہے؟ کیا خان کے ایجنڈے پہ اختلاف ہے؟ کیا خان نے وہ جو 3 باتیں کی ہیں اس پہ اختلاف؟ وہ کسی چیز پہ اختلاف نہیں, کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہاں, کسی کو اگر میری قمیض کا رنگ اچھا نہ لگے
میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ خان سے اختلاف تو نہیں ہے نا، وہ 24 سے تو اختلاف نہیں ہے. اگر آپ میرے سوال کا جواب پہلے سنتے تو میں نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے، میننگ فل ڈائلاگ اینی بڈی ہو کین ڈیلیور. سر یہ بتائیے گا خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں تو صرف خیبر پختونخوا کرنے نہیں جا رہے، یہ میں آپ ایک اور واضح، سوری میں آپ کی، کرنے نہیں جا رہے اگر وہ اپروچ کرتے ہیں تو. سوری سر یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی ہیں وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، کیونکہ پنجاب میں تو کوئی سیاسی سرگرمیاں نظر نہیں بالکل. پنجاب میں تو جس وقت ابھی آپ کے سوال کا جواب بڑا مزیدار ہے، اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے تو شاید ہم یہ سوال کا جواب ہی نہ دے رہے ہوتے. پنجاب میں تو میرے بھائی 8 فروری سے پہلے بھی ایک مہینہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرے حلقے میں میں نے 2.25 لاکھ ووٹ لیے ہیں، روپوشی میں ایم این اے بنا ہوں، میرے پورے حلقے کے اندر میرا بینر ہی نہیں تھا، میرا پوسٹر ہی نہیں تھا، میری تصویر ہی نہیں تھی، بٹ پنجابیوں نے مجھے ایم این اے بنا دیا خان کے نام پہ. سو آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پنجابیز آن دیٹ اکاؤنٹ. جو آپ کو سرپرائز دیا تھا، اور یہ صرف میں نہیں تھا، یاد رکھیے گا، وہاں سے ہمارے 55-60 ایم این اے آئے ہیں، 180 سیٹوں کے اندر میجورٹی پنجاب میں سے آپ جیتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا سیاسی ایکٹیویٹی کا، مگر لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ آپ کو پڑ گئے پنجاب سے. سو پنجاب جو ہے وہ آپ کو سرپرائز دے گا، تسی نہ انڈر ایسٹیمیٹ کرو پنجابیاں نو، انج نہ کرو، مہربانی تھوڑی. اور وہ محبت کرتے ہیں خان سے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ دیکھیں تو صحیح. 24 نومبر سے جو آپ کا احتجاج ہے، یقین طور پر نہیں بتایا جا رہا ہے کہ دھرنا ہوگا، اور اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر تو جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کافی ساری چیزوں پہ ہمیں دیکھیں میرے بھائی، ہمیں کوئی کردار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت صرف اپنے دوستوں کے کردار کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہنچنا کیسے ہے وہاں پہ. بس یہ سنگل ایسے سیدھا پہنچنا ہے اور بیٹھنا ہے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے. اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو.